السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو خدا کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ آپ کے بہت سارے معجزات ہیں، قرآن مجید اس میں سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس کے اندر علوم و فنون کے جو سمندر ہیں ان سے جدید دنیا اور ماہرین علوم اپنے اپنے فنوں میں، اپنے اپنے علوم میں سب حیران پریشان ہیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترنے والا کلام ہے وہ اس پیغمبر پہ اترا ہے جس کا وصف یہ تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اللہ نے اپنی مصلحت سے اس کو امی رکھا ہے، اور یہ جواب تھا تورات انجیل سے نقل کا الزام لگانے والوں کو کہ جو خطائیں، جو غلطیاں، جو تضادات جو ان مذہبی کتابوں میں بندوں نے لکھ دی تھیں اپنے ہاتھ سے، خدا کا قرآن سچا ہے، محفوظ ہے، اس لیے وہ ان کی غلطیوں کو آ کے بیان کرتا ہے۔ اور جو سائنس کے اس کے اندر عجیب عقدے ہیں، اور اس کے لیے خدا نے ایک نہیں کئی جگہوں پہ یہ فرمایا تھا کہ عن قریب ہم تم کو وہ نشانیاں دکھائیں گے کہ تم خود بول اٹھو گے کہ بے شک خدا ہر چیز پہ خود نگہبان ہے۔ اور وہ دور آج آ چکا ہے، آج نہیں آ چکا، 40 سال گزر گئے ہیں اس بات کو۔ 1970-80 کی دہائی میں سائنس کے عقدے کھلنے شروع ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں، شاہ فیصل کے بعد شاہ خالد کو سعودیہ میں بادشاہت ملی تھی اور اس کو دل کی تکلیف ہوئی، تو فرانس کا سب سے بڑا سائنسدان موریس بوکائے وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے عربی سیکھی، اور تورات کے تو وہ انجیل کے اور اناجیل کے بائبل کے تو وہ خود عالم تھے۔ جب قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا تو ان پر نشانیاں کھلیں اور انہوں نے اسلام کو امبریس کیا، اور پھر اس کے بعد ایک کتاب لکھی جو 80 اور اس کے بعد فرانسیسی سے اردو انگریزی میں ترجمہ ہو کے دنیا میں گئی، اور اس میں اس نے اعلان کیا کہ بائبل کی کوئی آیت بھی سائنس کے مطابق نہیں ہے، جبکہ قرآن کی ساری آیات سائنس کے مطابق ہیں۔ البتہ احادیث مبارکہ میں سے کئی احادیث سائنس کے مطابق نہیں ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ وہاں احادیث کے صحیح اور غلط ہونے کا سٹینڈرڈ بھی قائم ہے اسماء الرجال میں، اور اسی وجہ سے جس حدیث کی صحت ٹھیک نہیں ہے اس کا سائنس کے خلاف ہونا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے یہ اللہ کا کلام اپنے معجزے دکھاتا ہے کہ وہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 کروڑ ڈالر لگائے ہیں اس ریسرچ پہ، یونیورسٹیوں نے ٹائم لگایا ہے، بڑی ریسرچ ہوئی ہے، اس کے بعد جا کر یہ معلوم ہوا ہے۔ تو جس وقت مسلمان ان کو یہ کہتا ہے ہم تو 1400 سے ہوئے آ رہے ہیں انہی آیات کو، اب کچھ سمجھ ہمیں تو یہ آئی ہے کہ جو آپ بول رہے ہو، ورنہ تو ہم اسی طرح اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ یقیناً خدا کا کلام ہو سکتا ہے کہ جو 1400 سال سے اسی طرح آ رہا ہے، ہماری جدید سائنس نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ کیسے ماں کے پیٹ میں کہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ جان میں آتا ہے، پھر وہ بچہ بنتا ہے۔ یہ سٹیجیں قرآن نے باقاعدہ بیان کی ہیں۔ تو سائنس کہتی ہے ہمارے تو 40 کروڑ ڈالر لگے ہیں اس ریسرچ پہ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پیسے لگے ہوں گے یا نہیں لگے ہوں گے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ اور جدید سائنس جو فلکیات کی دنیا میں جا چکی ہے اس نے تو چھکے ہی چھڑا دیے ہیں۔ اور ڈاکٹر خالد مرحوم جو کہ 1990 میں
گورنمنٹ کالج لاہور، حال یوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، اس کے وہ پرنسپل تھے۔ انہوں نے ایکسٹینشن سینٹر لاہور میں تمام پروفیسر کو یہ لیکچر دیے تھے کہ جدید سائنس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ایٹم ہے وہ بھی خوردبین سے دیکھی نہیں جا سکتی، دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ جگہ پہ نہیں ہوتی، چونکہ ایٹم کا ذرہ ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز دنیا کے اندر کائنات ہے اور گلیکسیز ہیں، اور وہ اگر اسٹرونومر کی بڑی دوربینوں سے، اور آج کل کی ہبل دوربین کے بعد جیمز ویب آ گئی ہے، $4 ارب سے انہوں نے بنائی ہے، تو حیران کر دیا اس نے، اور اس کے باوجود کائنات اس سے کہیں آگے ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے بڑی چیز بھی رینج میں نہیں آ رہی، اس سے کہیں آگے ہے، اور سب سے چھوٹی چیز اس میں دسترسی نہیں ہے۔ تو یہ یقیناً خدا کے کمال ہیں اور اس کی قدرت کے نمونے ہیں جو جدید سائنس کی زبان سے آج ادا ہو رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہے پیغمبر کا کہ جس نے سائنس کی دنیا کو ہکا بکا کر دیا ہے۔ یقیناً وہ پھر آگے بڑھتے ہیں، اسلام کو تسلیم کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ جو ان کو سمجھ آتی ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کومنٹ ضرور کیا کریں۔